اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور فلسفی علامہ سید محمد حسین طباطبائی علیہ رحمہ، جو کہ خود مکتب فلسفی ملا صدرہ یعنی حکمت متعالیہ پیروکار فلسفی ہیں، خود ان کے مکتب میں تربیت پانے والے اور ان کے حلقہ درس میں تربیت پانے والے عالم اسلام کے چند معاصر فلاسفرز کا تعارف کروائیں گے، جنہوں نے حکمت متعالیہ کو بالوں پر عطا کیے ہیں اور ملا صدرہ کے مکتب میں تربیت پانے والے یہ جو عظیم فلسفی ہیں، انہوں نے مختلف اسلامی علوم میں حکمت صدرائی کی مضبوط بنیادوں اور اصولوں کی روشنی میں اسلام کی مختلف علوم میں بہترین اور متین تشریحات پیش کی۔ موجودہ دور کے عالم اسلام کے فلاسفرز اور ملا صدرہ کے مکتب کے درمیان ایک شخصیت جو ایک سنگم پر کھڑی ہیں، وہ علامہ طباطبائی ہیں۔ علامہ طباطبائی کے شاگردوں میں بہت ہی معروف شخصیت ہیں، عالم اسلام میں ایک نابغہ شخصیت ہے، وہ شہید مرتضیٰ مطہری کی شخصیت ہے، جو کہ 3 فروری سن 1920 میں مشہد کے مضافات میں فریمان نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 12 سالگی تک اپنے والد بزرگوار سے تعلیم حاصل کی، پھر 2 سال مشہد مقدس کے حوزہ علمیہ اور دینی علوم کے مرکز میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد قم میں شہید مرتضیٰ مطہری نے فقہ و اصول میں، آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی سے فلسفہ میں، امام خمینی اور علامہ طباطبائی علیہ رحمہ سے، اور اخلاق و عرفان میں امام خمینی اور علامہ طباطبائی علیہ رحمہ سے استفادہ کیا۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے مروجہ علم کلام اور اسلامی فلسفہ کے علاوہ جدلیاتی مادہ پرستی اور جدلیاتی منطق کے رد اور مارکسزم کے توڑ میں بہت کچھ لکھا ہے۔ مرتضیٰ مطہری کے علمی اور فلسفی آثار کی تعداد 70 کے قریب ہے۔ آپ کی کتابیں 28 جلدوں میں مجموعہ آثار کے عنوان سے چھپ چکی ہیں۔ شہید مطہری کی کتابیں عام فہم، موضوعات میں تنوع اور وسعت اور معاشرے کی ضرورت کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے مختلف زبانوں میں کئی بار شائع ہو چکی ہیں۔ آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریہ ولایت مطلق فقیہ کے زبردست حامی تھے۔ امام خمینی نے بغیر استثناء شہید مطہری کے تمام آثار کو مفید قرار دیا ہے۔ شہید مطہری نے مئی سن 1979 میں شہادت پائی اور ان کی تاریخ شہادت کو 1 مئی ہے، جو کہ ایران میں ٹیچر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مکتب طباطبائی میں پرورش پانے والے عظیم معاصر علماء اور فلاسفرز میں دوسری شخصیت جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ آیت اللہ حسن زادہ آملی ہیں، جو کہ 1928 میں آمل کے علاقے لاریجان میں ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم آمل ہی میں ایران کے شہر آمل میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تہران آ گئے، جہاں انہوں نے 11 برس تک ایک معروف شخصیت مہدی الہی قمشی ان سے کسب فیض کیا۔ آئے حسن زادہ آملی تہران سے پھر قم منتقل ہوئے اور وہاں انہوں نے 17 برس تک علامہ طباطبائی اور علامہ طباطبائی کے بھائی سید محمد حسن الہی کے دروس سے استفادہ کیا۔ اس مدت میں انہوں نے علامہ طباطبائی کے پاس علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب بحار الانوار کے کچھ حصے اور تمہید القواعد بھی پڑھی، اور انہوں نے علامہ شعرانی سے اجتہاد میں اجازہ حاصل کیا اور اس طرح نقل حدیث کا بھی اجازہ حاصل کیا۔ فلسفے کے علاوہ انہیں عرفان، ریاضی، نجوم، عربی و فارسی ادبیات پر دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے فلسفہ میں ابن سینا کی کتب الاشارات و التنبیہات اور الشفاء کی شروحات لکھی ہیں، اور عرفان میں فصوص الحکم ابن عربی کی اس کی تصحیح کی اور اس پر حاشیہ لکھا۔ اس کے علاوہ اپنے شرح منظومہ اشارات، اسفار اربعہ، شرح فصوص قیصری جیسی اہم کتابوں کی کئی بار تدریس کی۔ آپ نے تقریباً 17 سال ریاضیات، ہیئت، قبلہ شناسی جیسے علوم میں تدریس کی، اور آپ نے تمہید القواعد ابن ترکہ کی شرح اور مصباح الانس کی بھی تدریس کی۔ حسن زادہ آملی
فلسفے میں ملا صدرائی روش کے پیروکار تھے، لہٰذا ان کی نظر میں بھی فلسفہ و عرفان دونوں ایک منزل مقصود تک، اور دین فلسفہ اور عرفان جو ہے یہ آپس میں ہم آہنگ بھی ہیں اور ایک ہی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ حسن زادہ عواملی نے فلسفہ کے موضوعات پر بہت سی کتابیں تالیف کی، جن میں کتاب الاصول الحکمیہ، رسالہ جال، رسالہ رؤیا، رسالہ نفس الامر، رسالہ نہج الولایہ، رسالۃ فی التضاد، ترجمہ و تعلیق الجمع بین الرأیین، ترجمہ اور شرح جو ہے اشارات کی 3 نمط کی، اور تصحیح و تعلیق شفا ابن سینا اور اشارات یہ شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کی بعض تالیفات جن کا تعلق عرفانی علوم سے، ان میں الہی نامہ، رسالہ لقاء اللہ اور رسالہ آنت الحق، شرح فصوص الحکم، عرفان و حکمت متعالیہ، تصحیح رسالہ مکاتبات، رسالہ مفات المخازن اور رسالہ سیر و سلوک شامل ہیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی نے 25 ستمبر سن 2021 میں عامل میں وفات پائی۔ آپ کا جنازہ تہران منتقل کیا گیا، آپ کی نماز جنازہ آیت اللہ خامنئی نے پڑھی، اور پھر آپ کو عامل ہی میں دفن کیا گیا آپ کے ذاتی مکان میں۔ علامہ طباطبائی کے مکتب میں پروان چڑھنے والے معاصر مسلمان فلسفیوں میں سے ایک اور نام سید جلال الدین آشتیانی کا ہے، جو کہ سن 1925 میں آشتیان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم آشتیان میں حاصل کی اور پھر قم آ گئے۔ 2 سال کے لیے نجف تشریف لے گئے، جہاں آیت اللہ محسن حکیم اور آیت اللہ عبدالحادی شیرازی کے دروس سے استفادہ کیا، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو واپس ایران واپس آنا پڑا، اور جہاں آپ قم آ گئے، اور 8 سال تک آپ نے علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ سے الہیات شفا، الہیات بالمعنی الاخص اور امور عامہ، الہیات شفا پڑھی، اور اسفار اربع ملا صدرہ کے امور عامہ اور الہیات بالمعنی الاخص کے دروس پڑھے۔ اسی طرح سے علامہ طباطبائی سے کفایت الاصول پڑھی، اور تفسیر میں بھی علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کے شاگرد رہے۔ البتہ انہوں نے آیت اللہ بروجردی کے دروس سے بھی استفادہ کیا اور ان کے بھی شاگرد رہے، اور انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ 9 سال تک ان کے تحصیل علوم کے اور تعلیمی اخراجات جو تھے وہ آیت اللہ بروجردی ادا کرتے رہے۔ اپنی تعلیمات مکمل کرنے کے بعد سید جلال الدین آشتیانی نے مشہد یونیورسٹی میں دانشکدہ الہیات و معارف میں تدریس کا آغاز کیا۔ ہستی از نظر فلسفہ و عرفان ان کی معروف کتاب ہے، اور سید جلال الدین آشتیانی نے عرفان اور فلسفہ میں اشعۃ اللمعات جامی، شرح منظومہ مقدمہ قیصری برخصوص مصباح الہدایہ، امام خمینی کی شرح دعائے سحر، ملا صدرہ کی اسفار، قیصری کی شرح فصوص مصباح الانس، اور ملا صدرہ کی الشواہد الربوبیہ کی تدریس کی۔ سید جلال الدین آشتیانی نے معروف مستشرق ہنری کوربن کے ساتھ ایرانی فلاسفرز کی جو مکتوبات ہیں ان کی تدوین اور ان کی تالیف میں بھی، ان کا مجموعہ تیار کرنے میں بھی تعاون۔ انہوں نے ملا صدرہ کی معاد جسمانی پر اور زاد المسافر پر شرح لکھی، فارابی کی فصوص الحکم پر شرح لکھی، فارابی کی فصوص الحکم پر قیصری کے مقدمے پر شرح لکھی، علی کی کتاب تحفت الفلاسفہ پر نقد و نظر اور نقد لکھا، نقد تحفت غزالی کے نام سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی کتابوں کی تصحیح کی، ان پر تعلیقہ لکھا، کمنٹس لکھے، فٹ نوٹس لکھے، تمہید القواعد ابن ترکہ کی، ملا جعفر لاہیجی کی کتاب رسالہ مشاعر کی شرح، صدر الدین کونوی کی کتاب رسالۃ النصوص کی شرح، حکیم لاہیجی کی کتاب رسالہ نوریہ در عالم مثال کی شرح، یہ ان کی کتابوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے ملا صدرہ کے جو فلسفی رسائل تھے ان کی تصحیح اور ان کی تدوین، ملا صدرہ کتاب رسائل فلسفی، محمد داؤد قیصری کی شرح فصوص الحکم، ملا محمد علی فاضل خراسانی کی شرح دعائے عرفہ، ملا صدرہ کی الشواہد الربوبیہ فی المناہج السلوکیہ، ملا عبداللہ زینوزی کی لمعات الہیہ، ملا صدرہ کی المبدأ والمعاد،
سبزواری کی رسائل حکیم سبزواری، امام خوانی کی مصباح الہدایہ، ملا صدرہ کی المظاہر الالہیہ فی اسرار العلوم الکمالیہ، سید احمد کربلائی کی مکاتبات عرفانی بین سید محمد حسین اور سید احمد کربلائی اور محمد حسین غروی اصفہانی کے درمیان مکاتبات عرفانی جیسی کتابوں کی تالیف یا ان پر کتابوں کی تصحیح، ان پر تعلیقہ، یہ عمدہ کام تھے استاد سید جلال الدین اشتیانی کے، جن کی روشنی میں آپ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے رتبہ اول کے دانشمند کا اور دانشور کا درجہ دریافت ہوا اور اعزاز ملا۔ آپ نے مارچ سن 2000 میں وفات پائی اور مشہد میں آیت اللہ سید عز الدین زنجانی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہیں۔ تب علامہ طباطبائی کے اگلے درخشاں ستارے وہ استاد آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی ہیں، جو سن 1934 میں یزد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یزد میں حاصل کی۔ اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے آپ 1952 میں نجف اشرف تشریف لے گئے، لیکن 6 ماہ کے قلیل عرصے میں آپ کو معاشی مشکلات کی وجہ سے واپس یزد لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد آپ نے اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے قم کا رخ کیا، جہاں پر انہوں نے آیت اللہ بروجردی، امام خمینی، آیت اللہ عراقی اور آیت اللہ بہجت سے کسب فیض کیا، اور انہوں نے ملا صدرہ کی اسفار اور ابن سینا کی شفا، ان کی دروس علامہ طباطبائی علیہ رحمہ سے پڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ 27 سال کی عمر میں آیت اللہ محمد تقی مصباح درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے، اور انہوں نے سید محمد باقر الصدر کی کتاب فلسفتنا، اقتصادنا، ملا صدرہ کی کتاب اسفار اربع اور ابن سینا کی کتاب الشفا کی حوزہ علمیہ قم میں تدریس کی، ان پر تشریحات اور شروح لکھی۔ اپنے آثار میں آیت اللہ مصباح یزدی نے مارکسزم اور کفر و الحاد کا رد لکھا۔ ان کی نظر میں ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم، یہ وہ 3 عمدہ فکری یا فلسفی مکاتب ہیں جو کفر و الحاد کی تہذیبی بنیادیں استوار کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہیومنزم، سیکولرزم اور لبرلزم کے نقد میں بہت کچھ لکھا۔ اسی طرح سے فلسفہ سیاست میں آپ امام خمینی کی نظر ولایت مطلق فقی کے زبردست حامی رہے، اور ان کے مطابق ہر اسلامی حکومت اور اس حکومت کے قوانین تب تک مشروعیت نہیں پاتے اور شرعی طور پر ان کی وہ قانونی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ ولی فقیہ ان کی تائید نہ کر دیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں محمد تقی مصباح یزدی علیہ الرحمہ نے تالیفات چھوڑی۔ 9 جلدی ان کی تفسیر موضوعی کے علاوہ آموزش عقائد اور آموزش فلسفہ، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، رابطہ علم و دین، نظریہ سیاسی اسلام، نظریہ حقوقی اسلام، ملا صدرہ کی اسفار پر شرح، علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کی نہایت الحکمہ پر تعلیقہ، الہیات اور برہان شفا ابن سینا کی کتابوں پر شرح اور تعلیقہ، یہ استاد مصباح کے عمدہ تالیفات ہیں۔ آیت اللہ مصباح نے 1 جنوری سن 2021 میں وفات پائی، اور آپ کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے پڑھائی، اور آپ کو قم میں معصوم قم کے حرم میں دفن کیا گیا۔ مکتب علامہ طباطبائی کے آخری معاصر فلسفی جن کا تعارف کروائے بغیر مکتب علامہ طباطبائی اور مکتب حکمت متعالیہ کا تعارف کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ ہیں، جو سن 1933 میں ایران کے شہر آمل میں پیدا ہوئے۔ 5 سال کی مدت میں عربی ادب، منطق، اصول فقہ، تفسیر قرآن و حدیث کی تفسیر قرآن اور حدیث کی تعلیم آمل میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ قم تشریف لائے اور آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ سید محقق کے داماد، آیت اللہ مرزا ہاشم آمولی، امام خمینی اور علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ سے انہوں نے کسب فیض کیا، اور اب تقریباً 60 سال سے قم کے دینی تعلیمی مرکز حوزہ علمیہ قم میں آپ فلسفہ، عرفان، فقہ اور تفسیر کی تدریس میں مشغول ہیں۔ تفسیر میں آپ کی معروف کتاب تفسیر تسنیم، جس کی 45 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور حکمت متعالیہ ملا صدرہ کی کتاب اسفار اربع کی شرح،
جس کا نام رحیق مختوم 20 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ آپ ایک جامع علمی شخصیت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1987 میں جب متحدہ روس کے رہبر گورباچوف کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا معروف خط لکھا تو وہ خط پہنچانے والے اور وہ خط پڑھنے والے آپ تھے۔ اسی طرح سے سن 2000 میں نیو یارک میں ادیان مختلف جو ہے ان پر ایک انٹرنیشنل جو کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں آیت اللہ خامنئی کا پیغام بھی وہاں پر جا کر پڑھنے والے آپ تھے۔ آپ کا فلسفی مشرب حکمت متعالیہ ہی کا مشرب ہے۔ ملا صدرہ کی طرح آپ بھی قرآن و حدیث اور عقل و عرفان میں ہم آہنگی کے قائل ہیں۔ ان کے مطابق عقل اور دین یہ ایک دوسرے کے مد مقابل قوتیں نہیں ہیں، بلکہ عقل وہ چراغ ہے جس کے ذریعے دین کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی دین اور علم میں اور سائنس میں بھی کوئی تعارض نہیں دیکھتے۔ ان کے مطابق سائنسی علوم یہ فعل خدا کی شناخت کے عہدیدار ہیں، جبکہ شرعی علوم دینی علوم وہ قول خدا کی تشریح اور اس کی شناخت کے عہدیدار ہیں۔ زن در آئین جمال و جلال، شریعت در آئین معرفت، ادب فنائی مقربان، شرح زیارت جامع کبیرہ، مفاتیح الحیات، توضیح المسائل، یہ اسلام و محیط زیست جس کا ترجمہ اسلام اور ماحولیات کے عنوان سے ہمیں توفیق حاصل ہوئی، اردو میں بھی چھپ چکا ہے۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی کی عمدہ تالیفات ہیں۔ امام خمینی کے نظریہ ولایت مطلقہ فقیہ کے آپ بھی زبردست حامی ہیں اور ہمیشہ سے نظام ولایت فقیہ کی حامی رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کی عمر دے، اور ہمیں اس عظیم ہستی کے اور تمام وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے مکتب طباطبائی محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ میں تربیت پائی، اور ایک لحاظ سے ملا صدرہ کی جو حکمت متعالیہ کی فلسفی روش اور نظام ہے اس کی تشریحات میں مصروف ہیں یہ شخصیات۔ ان کے آثار سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔